أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا والذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذب الذين كفروا منهم عذابا أليما صدق الله العظيم وهو الذي كف أيديهم عنكم وہی اللہ ہے جس نے ان کفار اور مشرکین کے ہاتھ کو تم سے روکا وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ اور تمہارے ہاتھ کو بھی ان سے روکا، یعنی جنگ اللہ نے نہ ہونے دی۔ بِبَطْنِ مَكَّةَ مکہ کے درمیانی وادی میں، من بعد ان اظفرکم علیہم اس کے بعد اللہ نے ان پر تمہیں کامیاب کر دیا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اللہ تمہارے اعمال کو مد نظر رکھے ہوئے ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وہ لوگ جو کافر ہیں مکے کے مشرکین، انہوں نے ہی آپ کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکا، والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ اور قربانی کو بھی ان کے مقام پر پہنچنے سے انہوں نے روکا۔ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات اور اگر مکے میں کچھ مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتے، لم تعلموهم جنہیں تم نہیں جانتے، ان تطؤوهم تصیبکم منهم معرة بغیر علم کہ لڑائی کی صورت میں بلا وجہ تم انہیں زحمت پہنچاتے اور اسی وجہ سے تم خود بھی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے۔ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ اور یہ اس لیے بھی کہ اللہ تعالی تمہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے جس کو چاہے۔ لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا الیما اور اگر تم ان کے ساتھ مقابلہ کر بھی لیتے تو اللہ انہیں دردناک عذاب سے پہنچا کر دیتا۔ مکے کے مشرکین ان آیات مبارکہ میں اللہ کریم نے حدیبیہ کے موقع پر جو صلح ہوئی اس سے بعد اس سے پہلے مکے کے مشرکین کے ساتھ جنگ نہ ہونے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مکے کے مشرکین تو چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو ختم کر دیں، چاہنے کے باوجود بھی اور کئی لوگوں کو انہوں نے تیار کر کے بھیجا بھی اور یہاں تک کہ انہوں نے ایک قافلے کو گھڑ سواروں کے ایک مضبوط قافلے کو پہلے ہی سے آپ کے راستے میں ناکہ بندی کے لیے بھیج دیا تھا۔ جن کا تذکرہ گزر چکا ہے پہلے کہ مسلمان وہاں جا کر صف آرابی ہو چکے تھے، آمنے سامنے کچھ وقت بھی گزارا اور اس کے بعد اللہ کی مرضی سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے کوچ کرنے اور حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ کریم نے تمہیں باہم جنگ کرنے سے اللہ نے روکا، ان کے ہاتھ کو اللہ نے تم سے روکا اور تمہارے ہاتھ کو اللہ نے ان سے روکا۔ اور اگر تمہاری باہم جنگ چھڑ جاتی اس دوران باوجود مکے کے مشرکین کے مقابلے میں تھوڑے ہونے کے اور ساز و سامان کے مقابلے میں بھی ان سے کم تر ہونے کے اللہ تمہیں کامیاب فرما دیتا۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی، ان جملہ اور بہت ساری حکمتوں کی ایک مین حکمت یہ بھی تھی، اللہ نے فرمایا
کہ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم، مکے میں ایسے مومن مرد اور عورت موجود تھے جنہیں تم نہیں جانتے، وہ ایمان والے تھے اور وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ مسلمانوں کے ہجرت کرنے کے بعد، مکہ سے مدینہ جانے کے بعد، اب یہ 6 سال کا عرصہ بیت چکا تھا اس موقع کو، وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ برپلا اپنے ایمان کا اظہار کر کے وہاں مکے میں جی سکے، اور اس پوزیشن میں بھی نہیں تھے کہ وہ وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ مسلمانوں کے پاس پہنچ سکے۔ ایسے مومن مرد اور عورتیں وہاں موجود تھے جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ جانتا۔ اگر مکہ پر حملہ کرنے اور قبضہ کرنے کی صورت میں چونکہ تمہارے علم میں نہیں تھا کون مومن ہے اور کون مشرک ہے، تو لامحالہ ان مومنوں کو بھی تم سے نقصان اور تکلیف پہنچتی، اور بعد میں تمہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ مومن تھے کچھ مرد اور عورتیں، اور تمہارے ہاتھ سے وہ شہید ہوئے یا ان کو نقصان پہنچا، تمہیں پتہ چلنے پر تمہیں بھی تکلیف ہوتی اور ان کا بھی نقصان ہوتا۔ تو اس وجہ سے بھی من جملہ دیگر بہت ساری حکمتوں کے اللہ نے اس دوران جنگ ہونے سے روک دیا، اور اس طرح کی تمہارے ہاتھ سے ان کو روکا اور ان کے ہاتھ سے تمہیں روکا۔ بعض موقعوں پر اللہ نے مشرکین کو موقع فراہم کیا اور اللہ نے انہیں حملہ کرنے سے روک دیا، جیسے کہ جس کا تذکرہ گزر چکا ہے، جو راستے میں انہوں نے قافلہ بھیجا تھا پہلے ہی سے منتظر تھے، اور انہوں نے کہا بھی کہ کاش ہم نماز کے وقت مسلمانوں پر حملہ کرتے، تو یہ حملہ نہ کرنا کہ ان کی مرضی نہیں تھی، اللہ کی مرضی تھی۔ اور اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا قافلہ جو مذاکرات کے لیے مکہ مکرمہ داخل ہوا تھا، ان کو بھی وہ چاہتے تو قتل کر سکتے تھے۔ 11 افراد تھے، ان کا 11 افراد کا مارنا ان کے لیے کیا مشکل تھا، اور چونکہ اللہ کی مرضی تھی کہ وہ زندہ سلامت واپس آ جائیں، اور بعد میں مذاکرات کامیاب ہو، وہ اس وقت نہیں ہوئے، اللہ نے انہیں بچا لیا۔ اور اسی طرح یہاں حدیبیہ کے مقام پر کئی مرتبہ مشرکین کے ٹولے اور قافلے یہاں آئے، اور وہ مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار بھی ہوئے، یہاں تک کہ ایک قافلہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، اس نے پتھراؤ بھی کیا اور تیر بھی مارے، اور کچھ مسلمانوں کو غزل بھی پہنچی، اور پھر وہ سارے کے سارے گرفتار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہیں ان میں سے کسی نے، مسلمانوں میں سے کسی نے تمہیں پناہ دی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں چاہوں کہ تمہیں قتل کروا سکتا ہوں، تم حملہ آور ہوئے ہو، مگر میں تمہیں قتل نہیں کرواتا، تمہیں میں واپس بھیجتا ہوں، ان کو واپس چھوڑ دیا۔ تو یہ کس نے کیا، کیسے کیا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے کیا ہوا ہے، وَأَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، تمہارے ہاتھ بھی ان سے روک کے رکھا اللہ نے، بِبَطْنِ مَكَّةَ، بطن مکہ میں، مکہ کی درمیانی وادی میں، اس سے مراد یہی حدیبیہ کی وادی ہے، یہاں پر چونکہ مسلمانوں کا پڑاؤ تھا، تو یہاں پر باہم دست و گریباں ہونے سے اللہ کریم نے آپ کو روک کے رکھا، اور من بعد ان انصرکم علیہم، اس کے بعد اللہ نے تمہیں ان پر غلبہ عطا فرمایا، تمہیں کامیاب کر دیا۔ صلح حدیبیہ گویا کہ مسلمانوں کی کامیابی تھی، تو مسلمان یہاں سے کامیاب ہو کر لوٹے، اور یہ کامیابی بعد کی تمام کامیابیوں کا پیش خیمہ بنی، جیسے کہ تذکرہ گزرا، اس کے فوراً بعد فتح خیبر ہوا، اور اس کے 21-22 مہینے کے بعد 2 سال سے کم عرصے میں مکہ مکرمہ پر خون بہائے بغیر قبضہ ہو گیا۔ یہ ساری کی ساری کامیابیاں اللہ کریم نے عطا فرمائی، اور اس کے علاوہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان کے بہت سارے قبائل مسلمان ہوئے، اور ان پر اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو غلبہ نصیب فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ نے سارا اس لیے کیا کہ تاکہ جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل فرمائے، یعنی کلمہ نصیب فرمائے، اسلام عطا فرمائے۔ حالانکہ صورت حال یہ تھی
هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله. انہوں نے تمہیں بھی مکہ مکرمہ حرم شریف میں پہنچنے اور طواف کرنے سے روکا تھا، اور تمہاری جو قربانیاں تھیں، قربانیوں کے جانور جو ساتھ لے کے گئے تھے، ان کو بھی اپنے مقام پر جہاں قربانی ہوتی ہے قربان گاہ تک پہنچنے سے انہوں نے روکا تھا۔ اس کے باوجود بھی ہم نے تمہارے باہم ہاتھوں کو روکا، دستے گرما ہونے سے بچایا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ بیان فرمائی کہ وہاں پر سچے مومن مرد اور عورت موجود تھے، اور دوسرا یہ کہ یدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، ان مشرکین میں سے بھی جو وہاں آ کر جنہوں نے چھاپا مارا تھا، جو مکہ مکرمہ میں موجود تھے، ان میں سے بھی جس کو اللہ چاہے گا اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، ایمان اور کلمہ نصیب فرمائے گا۔ تو ایسا ہی ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد پورا مکہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور پورے جزیرہ عرب میں اب اسلام کا نام رہا، کفر اور شرک کا خاتمہ ہوا۔ اور اسی طرح اس دوران بھی ان لوگوں میں سے جو مسلمانوں کے خلاف صف آرا تھے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ صورتحال یہ تھی کہ میں اس دن صبح کے ٹائم پر پہلے ٹائم مسلمانوں کے خلاف صف آرا تھا، اور دوسرے ٹائم مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو کر کفار کے خلاف صف آرا تھا۔ یہ ہے اللہ کی وہ رحمت، یدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل فرما دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس وجہ سے بھی ہم نے تم دونوں کا باہم دستوں کے ربا ہونے سے محفوظ فرما لیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری حکمتیں تھیں، وہ حکمتیں اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی اور مسلمانوں کو کامیاب اور سرخرو فرمایا۔ اسی طرح اللہ کے احکام پر مسلمان چلتے رہیں گے تو ہمیشہ مسلمان ہی سرخرو اور غالب رہیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم پکے مومن رہے۔ اللہ کے ساری دنیا کے سارے